پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے چوتھے سب سے امیر ترین انسان آصف علی زرداری کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری تقریباً 11 سالوں تک جیل میں قید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کم عمری میں آصف علی زرداری کو پاکستانی سیاست میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اب آصف علی زرداری پاکستانی سیاست کے کنگ کیسے بن گئے ہیں، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ NSTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ دوستوں، آصف علی زرداری نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں واقع سینٹ پیٹرک اسکول میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، جہاں سے انہوں نے بزنس اور اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ دوستوں، آصف زرداری جو آج پاکستان میں سیاست کے کنگ سمجھے جاتے ہیں، وہ جوانی میں پولو کے بہت اچھے پلیئر تھے اور سیاست میں آصف علی زرداری کا انٹرسٹ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوستوں، سن 1987 آصف علی زرداری کے لیے بہت فیصلہ کن سال تھا، کیونکہ ان دنوں ان کی سوتیلی والدہ دمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے آصف علی زرداری کا رشتہ بے نظیر بھٹو سے طے کر دیا تھا، جو اس وقت سابق صدر پاکستان اور پھر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں یعنی 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی شادی ہو گئی، جس کے چلتے چلتے ان کی 2 بیٹیاں آصفہ اور بختاور بھٹو اور ایک بیٹا بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ دوستوں، ان کی شادی کو 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے بعد پاکستان میں 1 دہائی سے زائد فوجی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا تھا اور انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی کامیابی نے انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنی تو آصف علی زرداری بھی ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں منتقل ہو گئے تھے۔ اب یہاں سے آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی کی شروعات ہوئی۔ دوستوں، بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 سال تک پرائم منسٹر رہیں، لیکن 1990 میں بدعنوانی سے متعلق اسکینڈل کی وجہ سے ان کا دور ختم ہو گیا اور پھر 1990 سے لے کر 2004 تک یہ 14 سال آصف علی زرداری کے مشکل ترین سال تھے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے بعد 1990 میں آصف علی زرداری کو اغوا اور بتہ خوری کے الزامات میں گرفتار کر لیا تھا اور پھر آصف علی زرداری 1990 سے لے کر 1993 تک یعنی 3 سال تک جیل میں قید رہے تھے اور پھر 1993 میں ان کی رہائی کے بعد ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کا لیبل لگاتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بھٹو کے دور میں بڑے سرکاری ٹھیکوں پر کک بیکس لیے ہیں۔ دوستوں، آصف علی زرداری نے 1990 سے 1993 تک قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس دوران انہیں وقتاً فوقتاً سیشنز میں شرکت کے لیے جیل سے رہا کیا جاتا رہا اور پھر بے نظیر بھٹو جب دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنی، اس دوران آصف علی زرداری کو وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری کا عہدہ دیا۔ دوستوں، آصف علی زرداری نے جارحانہ انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ پارٹی کے اندر اور باہر مخالفین کی طرف سے مسلسل بڑھتی ہوئی تنقید کا نشانہ تھے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری بھٹو کے بھائی مرتضیٰ اور والدہ نصرت کی قیادت میں بھٹو خاندان کی قیادت پر زرداری اور مرتضیٰ کے درمیان تنازع نے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑ دیا اور بھٹو کی حکومت کو غیر مستحکم کر دیا تھا۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ زرداری دشمنی کا اچانک خاتمہ ہو گیا تھا، جب مرتضیٰ کو پولیس نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری مرتضیٰ کی موت میں ملوث تھے اور نومبر 1996 میں بھٹو کی حکومت کی دوسری تحلیل کے بعد انہیں کرپشن، منی لانڈرنگ اور قتل کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آصف علی زرداری 1997 سے 2004 تک قید رہے تھے۔ اس دوران آصف علی زرداری جیل سے سینٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ زرداری کی قید سے ان کی صحت پر بہت نقصان ہوا تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے آصف علی زرداری کو بہت زیادہ کمر میں درد رہنے لگا تھا۔ اپنی رہائی کے بعد آصف زرداری نے نفسیاتی پریشانی کے لیے امریکہ میں علاج کی کوشش کی اور پھر کچھ وقت تک آصف علی
زرداری پاکستانی سیاست سے کٹ کر امریکہ میں رہنے لگے۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد آصف علی زرداری دوبارہ پاکستان آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اپنے کالج کی عمر کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو برائے نام چیئرمین بنایا۔ فروری 2008 کے پارلیمانی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دستیاب نشستوں میں سے 1/3 پر قبضہ کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جماعت نے 1/4 نشستیں حاصل کیں۔ مارچ میں دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان دونوں جماعتوں میں اختلاف ہونے کے باوجود زرداری اور نواز شریف نے صدر کے مواخذے کی تحریک کی قیادت کی۔ دوستوں، پرویز مشرف نے مزید عوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پھر نواز شریف اور زرداری کے درمیان مزید مزاحمت نہیں ہوئی۔ پھر ان کے مسلسل جھگڑے نے بالآخر نواز شریف کو اپنی پارٹی اتحاد سے نکالنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح آصف علی زرداری ستمبر 2008 کے صدارتی انتخابات آسانی سے جیت گئے اور پھر 2008 سے لے کر 2013 تک آصف علی زرداری پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے۔ دوستوں، آصف علی زرداری کو گھریلو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 2010 میں ایک غیر معمولی طور پر شدید مونسون کے موسم کی وجہ سے بے مثال سیلاب آیا، جس سے ملک کا 1/4 حصہ متاثر ہوا اور تقریباً 14 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور لاکھوں لوگ غذائی قلت اور بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ آصف زرداری کو حکومت کے ناقص رد عمل پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص طور پر جب آصف علی زرداری نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے یورپ کا طے شدہ دورہ شروع کیا۔ دوستوں، آصف علی زرداری کی اس لاپرواہی نے ان کے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا اور پھر آخر کار 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی قانون ساز انتخابات میں ہار گئی اور اس کے نتیجے میں آصف علی زرداری نے دوسری مدت کے لیے صدر بننے سے بھی انکار کر دیا۔ دوستوں، آصف علی زرداری اپنی صدارت کے بعد کے سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اہم کردار ادا کرتے رہے اور اس دوران آصف علی زرداری پر بہت زیادہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے 2015 میں آصف علی زرداری نے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک جانے کا سوچ لیا اور پھر 2016 تک آصف علی زرداری بیرون ملک رہے اور پھر 2016 میں اپنی واپسی کے فوراً بعد آصف علی زرداری نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا، جس کے بعد وہ اپوزیشن رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر قومی اسمبلی میں داخل ہوئے اور پھر 2019 میں آصف علی زرداری کو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز میں گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دوستوں، آصف زرداری کی بایوگرافی آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انس ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں انس ٹی وی کی اگلی شاندار ویڈیو میں۔